بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ سورہ نحل، پارہ نمبر 14، سورت نمبر 16 اور آیت نمبر 70 ہے۔ واللہ خلقکم ثم یتوفاکم ومنکم من یرد الی ارذل الامور لکی لا یعلم بعد علم شیئا۔ واللہ خلقکم، اور اللہ نے تمہیں پیدا کیا، ثم یتوفاکم، پھر تمہاری جان قبض کرے گا، ومنکم من یرد الی ارذل الامور، اور تم میں کوئی سب سے ناقص عمر کی طرف پھیرا جاتا ہے، لکی لا یعلم بعد علم شیئا، کہ جاننے کے بعد کچھ نہ جانے۔ یہ آیت کریمہ انسان کی پیدائش، انسان کی وفات اور انسان کے بڑھاپے کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ کبھی اگر ہمیں اپنی زندگی کے بارے میں سوچنا ہو، دیکھنا ہو نا، تو سورج کے طلوع ہونے سے لے کر سورج کے غروب ہونے تک کا ٹائم پیریڈ ضرور نوٹ کیا کریں۔ سورج جب طلوع ہوتا ہے، اس کی کرنیں بالکل ٹھنڈی، مدھم، کمزور، اچھی، جب آہستہ آہستہ اوپر آنے لگتا ہے، اس کی عمر بڑھنے لگتی ہے، اور جب بالکل 12 بجے کے وقت عین وسط میں آ جاتا ہے، یعنی کہ جوانی کی عمر کو پہنچ جاتا ہے، تو اپنے سامنے کسی کو ٹکنے نہیں دیتا۔ پھر آہستہ آہستہ زوال آنا شروع ہوتا ہے، زوال کا وقت آتا ہے، پھر ظہر کا وقت آتا ہے، پھر عصر کا وقت آتا ہے، اور عصر کے بعد پھر سے اس کی زندگی بالکل مدھم سی ہو جاتی ہے، اور بالآخر وہ غروب ہو جاتا ہے۔ انسان کی مثال بھی ایسے ہی ہے، جب وہ پیدا ہوتا ہے تو انتہائی کمزور ہوتا ہے، ناتواں ہوتا ہے، سب کو اچھا لگتا ہے، سب پیار کرتے ہیں، سب ہاتھوں میں لیتے ہیں، سب چومتے ہیں۔ جیسے جیسے بڑا ہونے لگتا ہے، جوانی کی اسٹیج پر آتا ہے، اگر تو اسے دینی ماحول ملا، اگر تو وہ دیندار گھرانے میں پیدا ہوا، دیندار والدین نے دینی حوالے سے اس کی تربیت کی، تو ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ اور اگر دینداری سے وہ دور رہا، تو جب جوانی کو وہ پہنچتا ہے تو پھر اپنے سامنے کسی کو ٹکنے نہیں دیتا، اپنے سامنے کسی کی بات کو وہ ایکسیپٹ نہیں کرتا۔ اس کی میں، اس کی ایگو، اس کی انا اتنی زیادہ شدت کے ساتھ ہوتی ہے کہ وہ کہتا ہے بس میں نے جو کہہ دیا وہ حرف آخر ہے، اور میرے سامنے کوئی نہیں بولے گا۔ پھر بالآخر اس کو بھی بڑھاپا آتا ہے، اور بڑھاپا آنے کے بعد ایسی عمر کو وہ پہنچ جاتا ہے کہ جب وہ جوان تھا، جن باتوں پر اکڑتا تھا انہی باتوں کو پھر بھول جاتا ہے، جاننے کے باوجود بھی لا علم ہو جاتا ہے، بار بار وہ چیزیں بھول جاتا ہے، بار بار چیزوں کو ریپیٹ کرتا ہے۔ اس آیت کی تفسیر میں نے پڑھا، کنز الایمان ہے میرے ہاتھ میں اور خزانہ العرفان ہے۔ تفسیر میں لکھا ہے کہ مسلمانوں کے ساتھ اور جو اللہ والے ہیں، جو اولیاء اللہ ہیں، ان کے ساتھ یہ کیفیت نہیں ہوتی کہ وہ بڑھاپے کے بعد اس ایج کو پہنچیں یا اس کیفیت کو پہنچیں کہ وہ جاننے کے بعد بھی لا علم ہو جائیں۔ یہ اللہ والوں کے ساتھ اور قرآن پڑھنے والوں کے ساتھ اور مسلمانوں کے ساتھ یہ کیفیت رب تعالیٰ نہیں رکھتا۔ اس عمر میں پہنچنے کے بعد بھی، 60 سال کے بعد بھی، 70 سال کے بعد بھی اولیاء اللہ، بزرگ، نیک لوگ، قرآن پڑھنے والے، نماز پڑھنے والے، یہ الحمدللہ علی احسان ہی، ان کی یادداشت بھی اچھی ہوتی ہے، اور وہ بالکل ٹھیک طریقے سے ہر چیز جانتے ہیں۔ جس طرح قبلہ محمود میں قادری برکاتی رحمت ہے، 50 سال سے اوپر ان کی عمر تھی، 52 سال ان کی عمر ہو گئی۔ میرے پیر و مرشد بابا محمد عمر برکاتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تھے، 80 پلس تھے الحمدللہ۔ محمد العلماء شیخ الحدیث و تفسیر مفتی احمد میں برکاتی مدظ اللہ ہیں، بہت زبردست ہستی ہیں، اتنے ضعف کے باوجود، اتنے بڑھاپے اور کمزوری کے باوجود، طبیعت بھی آج کل ان کی خراب چل رہی ہے، اس کے باوجود بھی ابھی پچھلے دنوں اتوار کو عرس مبارک ہوا مفتی خلیل ملت کا۔ اس عرس میں آپ سامعین کو یہ سن کے حیرانگی ہوگی کہ حالانکہ ان کے لیے مائک دیا جا رہا تھا کہ آپ بیٹھ کر گفتگو کر لیں، لیکن ان اللہ کے ولی نے، مفتی احمد میں برکاتی مدظ اللہ نے کھڑے ہو کر علماء سے اور سامعین سے خطاب کیا۔ 10 سے 12 منٹ، 15 منٹ تک وہ کھڑے رہے، اتنے ضعف کے باوجود بھی کہ اب آج کل حالیہ وہ عصا مبارک ہاتھ میں لے کر چلتے ہیں، لیکن اس کے باوجود الحمدللہ اللہ نے انہیں وہ کمال عطا فرمایا ہے، وہ کرامت عطا فرمائی ہے
کہ انہوں نے کھڑے رہ کے بیان بھی کیا، شکریہ بھی ادا کیا سب کا، اور بڑے قیمتی موتی انہوں نے علم و حکمت کے بکھیرے۔ تو جو قرآن پڑھنے والا ہے، جو اللہ والا ہے، جو علم دین رکھتا ہے، جو مسلمان ہے، سچا پکا مسلمان ہے، وہ اس عمر کے باوجود بھی اس کیفیت میں نہیں پہنچتا جس کی طرف قرآن کریم نے اشارہ فرمایا کہ جاننے کے باوجود بھی نہ جانیں۔ جو دین سے دور ہیں وہ کوشش کریں کہ دین سے قریب ہو جائیں۔ ہم سب دین سے قریب ہو جائیں گے تو بہت سکون ملے گا، اطمینان ملے گا، ذہنی سکون ملے گا، روحانی سکون ملے گا۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہم نے کہیں پڑھا سنا کہ کسی نے ملک الموت علیہ السلام سے پوچھا کہ آپ کسی کو مہلت دیتے ہیں یا روح قبض کر لیتے ہیں بس؟ تو فرمایا کہ اگر میں بچے کی روح قبض کرتا ہوں تو وہ جوان کے لیے مہلت ہی تو ہے، جوان کی روح قبض کرتا ہوں تو وہ بوڑھے کے لیے مہلت ہی تو ہے، بوڑھے کی روح قبض کرتا ہوں تو وہ عورتوں کے لیے مہلت ہی تو ہے کہ آج ان کی روح قبض کر رہا ہوں، کل تمہاری روح قبض کر کے جاؤں گا۔ یعنی کہ جس شخص کی روح قبض کی جا رہی ہے اس کے علاوہ جتنے بھی لوگ جی رہے ہیں ان سب کے لیے یہ روح قبض جس کی جا رہی ہے، یہ وارننگ ہے آپ سب کے لیے، ہم سب کے لیے، کہ آج اس کی روح قبض کی گئی ہے، کل ہماری بھی روح قبض ہونی ہے۔ یہ وارننگ ہی تو ہے، یہ ٹائم ہی تو ہے ملک الموت علیہ السلام کی طرف سے ہمیں دیا جا رہا ہے کہ ابھی تمہارے پاس ٹائم ہے، جو کرنا ہے کر لو۔ یہ جب تک اس کے پاس ٹائم تھا اس نے جو کچھ کیا اس کا جواب یہ دے گا۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم 80 سال کے بعد، 90 سال کے بعد، 100 سال کے بعد ہی مریں گے۔ بھائیو ایسا نہیں ہے، پیدائشی بچے بھی مر جاتے ہیں، نوجوان ہنستے بستے خوش اخلاق حسین و جمیل نوجوان بھی مر جاتے ہیں۔ ہماری ویمن سوسائٹی میں حالیہ پچھلے دنوں میں ایک واقعہ ہوا کہ ایک صاحب جو ہے وہ دکان سے نکلے اور اپنی وائف کو ویڈیو کال کرتے ہیں اور کہتے ہیں تو میرے لیے آلو کے چپس بناؤ اور بچوں کو دکھاؤ ویڈیو کال پر۔ وائف کہتی ہیں ہم آ تو رہے گھر پہ، کیا دکھانا ہے؟ کہا نہیں تو مجھے دکھاؤ بس۔ بچوں کو دیکھتے ہیں ویڈیو کال پر، چپس بنانے کی فرمائش کرتے ہیں۔ راستے میں وہ گھر پر آ رہے تھے، تیز ایک ٹرالر آیا اور ٹرالر سے ان کی ٹکر ہوئی اور گھر پر ان کی لاش آئی۔ آلو کے چپس تیار تھے، وائف انتظار کر رہی تھیں، بچے منتظر تھے کہ ابھی بابا نے ویڈیو کال پر کہا ہے کہ میں آ رہا ہوں، ساتھ بیٹھ کر کھانا کھائیں گے، لیکن ان کی لاش آتی ہے۔ ایک اور ہمارے بہت اچھے پیارے سے ساتھی تھے، نوجوان تھے، ان کی بھی حالیہ منگنی ہوئی تھی۔ وہ اپنی والدہ کے کان میں کہہ کر گئے کہ ماں ایک بات کرنی ہے، آ کے بتاتا ہوں، اور شادی میں چلے گئے۔ شادی سے جب واپسی لوٹے تو ان کی بھی کار کا ایکسیڈنٹ ہوا اور ان کی بھی لاش گھر پر آئی۔ نوجوان خوبصورت لڑکا تھا، ینگ لڑکا تھا بالکل، اور نیک بھی تھا ماشاءاللہ، سعادت مند بھی تھا۔ ماں آج تک اسی صدمے میں ہے کہ میرا بیٹا مجھ سے کیا کہنا چاہ رہا تھا، وہ دل کی بات دل میں رکھ کر چلا گیا، نہ جانے کیا کہنا چاہ رہا تھا۔ تو بھائیو، موت کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، کوئی وقت نہیں ہے، جس وقت بھی آ جائے گی آ جائے گی۔ ہمیں بس ہر وقت یہ دھیان رکھنا ہے کہ ہم ہر وقت باوضو ہوں، ہم ہر وقت اس خیال سے ہوں کہ ہم نے نماز پڑھ لی ہے یا نہیں پڑھی۔ نہیں پڑھی تو ہمیں فوراً پڑھ لینی چاہیے۔ ہم نے ایک نماز پڑھ لی ہے تو اگلی نماز کی ہمیں فکر ہونی چاہیے کہ میں نے عشاء پڑھ لی ہے تو مجھے فجر میں اٹھنا ہے، فجر پڑھ لی ہے تو ظہر پڑھنی ہے۔ میں نے آج کتنا قرآن پڑھا، کتنے درود پاک پڑھے، کتنے لوگوں کے ساتھ خوش اخلاقی سے پیش آیا، کتنے لوگوں کا دل دکھایا، ان سے معافی مانگ لوں، اللہ سے معافی مانگ لوں۔ کتنی بار میں نے استغفار کیا۔ قبلہ محمود میں قادری برکات رحمان نے ایک بار امریکہ میں ایک دوست کو فرمایا تھا کہ آپ امریکہ جا رہے ہیں، استغفار کی تسبیح ضرور کرتے رہیے گا۔ وہ صاحب بھول گئے، تو وصال کے بعد خواب میں قبلہ محمود میں برکاتی انہیں یاد دلاتے ہیں کہ میں نے آپ کو ایک کام کہا تھا، آپ کو یاد ہے یا نہیں یاد؟ انہوں نے کہا میں یاد نہیں ہے، کون سا کام؟ تو انہیں یاد دلایا کہ میں نے آپ کو کہا تھا کہ استغفار کی تسبیح پڑھتے رہنا۔ تو انہوں نے کہا مجھے ایک دم یاد آ گیا۔ تو بھائیو، اللہ والوں کے ساتھ جڑے رہیں، اللہ کا کلام پڑھتے رہیں، اللہ کی بارگاہ سے لو لگاتے رہیں۔ یہ دنیا کی جھنجھٹیں، یہ دنیا کے مسائل، یہ دنیا کی آسائشیں، دنیا کی لذتیں، یہ گناہ بے لذت، یہ حرام کاریاں، یہ بے ایمانیاں، یہ بد دیانتیاں، یہ بد نگاہیاں، اور جتنے بھی حرام کام ہیں اس کا اینڈ برا ہے، اس کا انجام برا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی ایمان کی حفاظت فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔